بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور بس 2-1 دن میں ماہ محرم کا آغاز ہو جائے گا۔ کبھی 29 کا چاند نکلتا ہے، کبھی 30 کا چاند نکلتا ہے۔ بہرحال محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، کچھ ایسی باتیں امت مسلمہ کے درمیان آتی ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے کہ جو باتیں قرآن کریم میں جائز قرار نہیں دی گئی ہیں، ان کا کرنا بے سود ہے، لا حاصل ہے۔ جن خواہشات کی پیروی کے لیے بارگاہ رسالت و نبوت سے سند جواز فراہم نہیں ہوا ہے، وہ باتیں ناقابل قبول ہیں۔ جو باتیں دین اور شریعت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں وہ مردود ہیں، ان کو امت مسلمہ اپنا کر کے کبھی بھی کامیابی کی ڈگر نہیں پا سکتی ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اور اپنی منزل مقصود کو پانا ہے، ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر فلاح اور بہبود حاصل ہو اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ مل جائے اور کسی طرح سے ہم اپنے اس ٹھکانے تک پہنچ جائیں جہاں سے حضرت آدم کو نکالا گیا، یعنی جنت کا مقام۔ اس مقام کی جستجو اور اس مقام کی منزل کی تلاش میں سرگرداں رہنے کے لیے ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ دنیا کا کاروبار اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر خلافت ارضی کا جو اتنا بڑا تمغہ اللہ نے انسانیت کو عطا کیا ہے کہ جاؤ اور روئے زمین پر میری مرضیات کو اور میرے منشا کو نافذ کرو، میرے احکام کی پیروی کرو اور پیروی کے بعد مجھ سے آ کر رضا کا پروانہ لے لینا، جنت کا ٹکٹ لینا، جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت
ایمان کو میرے دوستو مضبوط کرنے کی ہوتی ہے۔ ایمان آپ جانتے ہیں یقین کا نام ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے، ایمان اعتراف اور قبول کا نام ہے، ایمان مان لینے کا نام ہے۔ آپ جب ایمان کو لغت کے اندر تلاش کریں گے، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لغت کے اندر اسی بات کو ایمان کہا گیا ہے۔ صرف جان لینا کسی حقیقت کا یہ کافی نہیں ہے، ورنہ کفار اور مشرکین بھی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، بلکہ دل ہی دل کے اندر آپ کی رسالت اور نبوت کے بارے میں بھی ان کا یقین تھا۔ آپ نے ان کے مطالبات کے مطابق معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے مطالبے کے بعد کی، لیکن اس کے باوجود ایمان کی توفیق ہاتھ نہیں لگ سکی۔ کنکریوں نے آپ کی مشت مبارک کے اندر، آپ کی نہیں بلکہ سامنے والے کی، جس نے اپنی مٹھی میں کنکری رکھ رکھا تھا، اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا، لیکن ایمان کی توفیق حاصل نہیں ہو سکی۔ تو کسی حقیقت کا صرف جان لینا یہ ایمان نہیں بنے گا، بلکہ جان لینے کے بعد مان لینے تک پہنچنے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھلائے، اس کے باوجود ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ سب جاننے کے باوجود مومن نہیں ہو سکے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مخلد فی النار ہیں، یہ جہنم کے اندر رہیں گے ہمیشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغام کو پیش کیا تھا، اس پیغام کے خلاف یہ طاغوت بن کر کے آئے، سرکش بن کر کے آئے، اور اس پیغام کے خلاف انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ، آپ کے صحابہ کو کتنا ستایا، کتنے مصائب اور مشکلات کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سامنا کیا ہے۔ میرے دوستو، تاریخ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان سب رازمہ حالات سے گزرنا نہیں پڑا، اس لیے اس ایمان کی ہمارے دل کے اندر وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل اور دماغ کے اندر، ان کے رگ و پے کے اندر ایمان میرے دوستو بس جانے کے بعد اس کی اہمیت پیدا ہو گئی تھی کہ اب چاہے جان جائے یا رہے، مال لٹتا ہے لٹ جائے، سب کچھ قربان ہے، لیکن ایمان کے اوپر کسی بات کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ایمان ان کے دل اور دماغ کے اندر تھا۔ تو ایمان نام ہے یقین کا، تصدیق کا، جان لینے کے بعد مان لینے کا، قبول کر لینے کا اور اعتراف کر لینے کا۔ ایمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شریعت کی اصطلاح میں جب پہنچیں گے تو اسی جاننے اور ماننے کو ذرا سا پھیلانا پڑے گا آپ کو، یعنی اس حقیقت کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لینا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حالات لاتا ہے اور پھر حالات کی سنگینیوں میں ڈال کر کے آزماتا ہے، اور جب اس کا منشا ہوتا ہے تو
تو وہ حالات کو سازگار بنا دیتا ہے اور شکر کا موقع فراہم کرتا ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو ایمان اللہ کی الوہیت، اس کی معبودیت، اس کی خالقیت و مالکیت، اس کی ربوبیت پر میرے دوستو پورے دل کے یقین کے ساتھ آدمی کھڑا ہو جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر اور قرآن و سنت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے زندگی پیش کیا ہے، اس طریقے زندگی کو قبول کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ یعنی اللہ کی الوہیت، پیغمبر کی رسالت و نبوت کو دل کے اندر اتار لینا۔ جو بندہ مومن ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سارے وعدے ہیں اس کے لیے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ مشکل حالات میں اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور نصرت اس کی طرف متوجہ ہوگی، وہ رفعت اور عزت کا مستحق بن جائے گا۔ اگر یہ صورتحال میرے دوستو ہمارے پاس ہے تب تو ہمیں مطمئن بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کی تائید سے، اس کی نصرت سے ہم اور آپ محروم نظر آتے ہیں اور ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم حالات سے دوچار مسلسل ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ قرآن کے اندر، اور آپ احادیث پڑھیں گے، احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر کے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تم ایمان پر رہو گے تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں سربلندی حاصل رہے گی، تمہیں سرفرازی حاصل رہے گی۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کر کے دیکھو، انہوں نے ایمان کامل کو اپنے اندر پیوست کیا تھا، تو پھر جہاں کہیں بھی وہ جاتے تھے ان کا استقبال ہوتا تھا، انہیں رفعتیں، انہیں عزتیں ملا کرتی تھیں، گویا خلافت عرضی کا ایک وہ نمونہ بنے ہوئے تھے۔ روئے زمین پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اعلاء کلمت اللہ کا کام لے کر کے چلتے تھے اور پوری دنیا اس سے مرعوب ہوتی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ماہ محرم آئے گا تو صرف ہمیں ایک دن کا عاشورہ کا تھوڑا سا احساس رہتا ہے، اس تاریخ کا تو ہم پتہ کر لیتے ہیں، اور طرح طرح کے ذرائع ہیں اس تاریخ کے پتہ لگانے کے، ایک ہنگامہ خیزی رہتی ہے، ورنہ رواں دن میں کیا تاریخ چل رہی ہے ہمیں اسلامی تقویم سے کوئی سروکار نہیں۔ بلکہ مسلمان گھرانوں کے اندر اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ اسلامی سال کے 12 مہینے ترتیب وار گنوا دیجئے تو شاید 10% لوگ ایسے ملیں گے جو اسلامی تقویم کے مطابق سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کا نام جانتے ہوں گے۔ کون سا سن چل رہا ہے، سن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، ہم اسلامی سن سے، اسلامی مہینوں سے، اسلامی تاریخ سے کس طرح سے ناواقف ہیں۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن لؤلؤ نے 26 ذی الحجہ کو میرے دوستو زخمی کیا تھا، زہر میں بجھائے ہوئے نیزے کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں چبھایا تھا،
اور پھر اسی زخم کی تاب نہ لا کر کے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے شہادت پا کر کے کوچ کر گئے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی سے شہادت کی خوشخبری سیدنا عمر ابن خطاب عثمان غنی کے بارے میں موجود ملتی ہے۔ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اوپر جا رہے ہیں اپنے چند اصحاب کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں آپ کے ساتھ، عمر ابن خطاب ہیں آپ کے ساتھ، عثمان غنی ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو آپ کی جلالت شان اور آپ کے ان مضبوط ترین اصحاب کی جلالت شان سے وہ احد پہاڑ کانپنے لگتا ہے، تھرانے لگتا ہے، متزلزل ہوتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ تو آپ احد پہاڑی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے احد ٹھہر جا، اپنے اندر جماؤ پیدا کر، یہ اضطراب اور یہ تزلزل اور یہ ہلنا حرکت کرنا بند کر۔ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہداء تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی عثمان غنی اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی کی بھی شہادت کا المناک واقعہ ہے میرے دوستو، دردناک واقعہ ہے۔ عمر ابن خطاب کی شہادت کا بھی دردناک واقعہ ہے۔ یہ شہادتیں اسلام کی دعوت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس دین کو فروغ دینے کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے مبعوث فرمایا تھا، یہ شہادتیں اسی نتیجے میں پیش آئیں۔ لیکن ماہ محرم میں ایک ہی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کربلا کا واقعہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ شہادت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیمت پر عمل کا ایک شاہکار ہے اور امت اسلامیہ کے لیے جہاں سپردگی کا ایک روشن باب ہے دین اسلام کے لیے، یقیناً اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس سے بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں کہ دین اسلام کے لیے اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، کیسی نمائندگی کی ہے، اور ہم اور آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ مداہنت کا شکار ہو رہے ہیں، بزدلی اور پسپائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے اندر سے نکلنا چاہیے۔ ایمان آ جانے کے بعد ایک خوف خداوندی کے سوا پھر اور کوئی خشیت اور خوف، کسی کا رعب، کسی کی ہیبت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے دل کے اندر نہیں اترنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اسلام کو فروغ دینے کے لیے، ایمان کی کہ گلشن کی آبیاری کرنے کے لیے بہت اپنے خون کا، اپنے مال کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایمان میرے دوستو یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کو بچانا بھی ہے اور اس کو بڑھانا بھی ہے۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟ کیا ایمان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے؟ خالی دل کے اندر تصدیق کر لیا بس ایمان ہو گیا؟ اب اس کے لیے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہم اپنی دنیا کے اندر سرمست ہو جائیں، تجارت پیشہ اپنی تجارت میں، کاشتکاری کرنے والا اپنی کاشت میں، اور
دنیا کے تمام کام کیے جائیں، ایمان کے مطالبات کو، ان کے تقاضوں کو نہ پورا کیا جائے، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج اللہ کی تائید سے، اس کی نصرت سے ہم اور آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ عزت و رفعت کے بجائے ذلت و رسوائی یہ ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ یہ ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نماز، اس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت سارے اسلامی اعمال ہیں، حسن معاشرت ہے، اخلاق اور کردار ہے، ہر پہلو سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اور آپ جب تک اس سیرت کے اوپر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو اسلامی اور دینی سماج اور سوسائٹی بنانے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، ذلت اور رسوائی تو میرے دوستو آتی جائے گی۔ مقام رفیع، مقام بلند اگر پانا ہے تو پھر ایمان کے تقاضوں کے اوپر چلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا بتایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بلا شبہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جلالت شان، ان ساری باتوں کا احساس ان کے دل اور دماغ پر ایسا ہوتا ہے کہ تھرانے اور کانپنے لگتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے میرے دوستو تذکرہ ہی کہاں آتا ہے؟ ہم تو اپنی نجی محفلوں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر اللہ کا، آخرت کا، حشر و نشر کا، قبر اور برزخ کا تذکرہ ہی کہاں کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو خالی ہنسی کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے کبھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سننے کے لیے تو اللہ والوں کے درمیان میں آ کر کے بیٹھنا پڑے گا۔ جو بیچارے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے کہیں یہاں مسجد میں، کہیں وہاں مسجد میں، اپنے سر پر، اپنے کندھے پر اپنا اثاثہ لے کر کے چلتے ہیں، اور غفلت بھری زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے ہر دروازے کے اوپر جا کر کے دستک دیتے ہیں، اللہ کی عظمت اور اس کی برتری کا احساس دلا کر کے اسے نماز کی طرف بلاتے ہیں، اسے دینی اعمال کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس کہاں جاتے ہیں؟ ان سے ملنے کا، ان کے ساتھ ہم نشینی کا، ان کے ساتھ گشت کرنے کا، ان کے ساتھ مسجد بار جماعت میں بیٹھنے کا ہمارے پاس کہاں موقع رہ گیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر آئے گا نہیں تو دل کانپنے کا سوال کیسے؟ پھر ہنسی کی محفل ہوگی، ٹھٹھے اور قہقہے لہنگ لگیں گے، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغل خوری، یہی ہمارا معمول اور مشغلہ بنتا جائے گا۔ تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خوف خداوندی جو مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، وہ ہمارے دل اور دماغ میں کہاں بس پائے گا؟ اہل ایمان کی یہ نشانی بتائی گئی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی یہ قرآنی آیات جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر فروغ ہوتا ہے، جیلا پیدا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن سے ہمیں کہاں وابستگی؟ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو لے کر کے ناظرہ قرآن درست کروانے کی ہمیں کوئی فکر رہ گئی ہے۔ ہاں،
دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بہت چاق و چوبند ہیں۔ وہ لوگ جو 10 بجے دن سے پہلے اٹھنے کا معمول نہیں رکھتے ہیں، عام زندگیوں کے اندر اپنے بچے کو اسکول آنکھ ملتے ملتے ہم اور آپ پہنچاتا ہوا دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اسکولی تعلیم یقیناً میرے دوستو ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں اگر ہمیں اپنے بچوں کو میدان میں آگے بڑھانا ہے تو عصری تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں اپنے دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، اس کا ناظرہ درست کروانے کے لیے کچھ دین کی باتیں اپنے پیغمبر سے، اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت، اس کی خالقیت اور مالکیت، قبر، حشر اور نشر کی کچھ باتیں بھی تو ہمارے بچوں کے سامنے بچپن ہی میں آنی چاہیے۔ بچپن میں جو دل ہوتا ہے وہ بالکل کورے کاغذ کی طرح سے، اس پر آپ جو نقش بھی بٹھائیں گے وہ پتھر کی لکیر بن جائے گا، پھر وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ تو ہم جس طرح عصری تعلیم کے لیے، اسکولی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے تئیں فکر مند ہوتے ہیں اور ہر قسم کا راحت اور آرام کو ترک کر کے ہم وہ تعلیم دلوانے کے لیے چاق و چوبند رہتے ہیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کرو۔ اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ایمان میں جلا اور روشنی پیدا ہوگی، ایمان کو ترقی ملے گی، اور جب ایمان کو ترقی ملے گی تو وہ اعمال کے اوپر کھڑا کر کے رہے گا۔ وہ کہے گا وقت ہو چکا ہے نماز پڑھو، رمضان آ گیا ہے روزے رکھو، استطاعت ہے حج کرو، اپنے مال کے اندر جو میل ہے اسے زکوٰۃ کی شکل میں نکال کر کے پاک اور صاف کرو۔ ان ساری باتوں کی ترغیب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں ملے گی جب ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا، اس کے اندر پختگی آئے گی، اللہ کی آیات کا ورد ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں چرچا اور تذکرہ مسلسل ہوگا، تو یہ ساری باتیں ہم کو آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب بندے کا دل ایمان کی اس کیفیت سے میرے دوستو متصف ہو جاتا ہے، خوف خداوندی اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، اللہ کی آیات سے اسے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دنیا کے ڈھکوسلوں پر یقین کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسباب سے دور رہ کر کے نہیں، اسباب میں رہ کر کے اس کی نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ رکھتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رزق ہم نے اس کو فراہم کیا ہے اسے سمیٹ کر کے، بیلنس کر کے، صرف اپنے لیے اور اپنے ماتحتوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کا دل بڑا کشادہ ہو جاتا ہے، ہر ضرورت مند کے لیے اس کا جیب میں ہاتھ پہنچتا ہے، وہ اس کے اوپر ضرورت کے بقدر خرچ کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ قارون کی طرح اپنے خزانے میں سرمست ہو کر کے وہ دھنستا نہیں چلا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے مال کو غربا پر، مساکین پر، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کام بھی سامنے آتا ہے، کسی مکتب کا، کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا، دینی دعوت اور تبلیغ کے نظام میں پیسہ خرچ کرنے کا، وہ ہر موقع پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ کا یہ بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے اللہ کے احکام کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون، سچ کہو تو بس یہی حقیقتاً ایمان والے ہیں۔
لہم درجات عند ربہم. اللہ کی بات مان کر کے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے اسے بھیجا تھا وہ مقصد پورا کر کے یہ آ رہا ہے تو وہاں اس کا استقبال ہوگا، اس کے لیے درجات ہوں گے، اعلیٰ علیین میں رہے گا، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی اسے مقام عطا کریں گے. یہ رفعت، یہ عزت میرے دوستو اللہ کے منشا اور اس کی مرضیات پر چلنے کے طفیل میں ہے. اللہ نے جن باتوں کو ناپسند قرار دیا ہے ان سے رکنے کے نتیجے میں ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے جنت کے اندر رزق کریم ہے. دنیا یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ تو آسائش میں بھی گزر جائے گی. تھوڑا اگر آسائش نہیں ہے، تنگی اور مشقت میں اسے تو گزرنا ہے، یہ گزر ہی جائے گی. کامیاب ترین ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے اس سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں اور اس کی آیات کی تلاوت سن کر کے سرمست ہوتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے دوستو ایمان کو پختہ کرو، قرآنی آیات کی تلاوت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے وابستگی پیدا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے اپنے رابطوں کو استوار کرو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. ہر خیر میرے دوستو اسی کی طرف سے آتی ہے، اور جو کچھ بھی شرور ہیں وہ ہمارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. ہمیں بالکل یہ گلہ اور شکوہ اپنے پروردگار سے کرنے کا حق نہیں ہے. اے اللہ ہم کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے کالے کرتوت پر نظر رکھنی چاہیے، ہماری بدعمالیوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پر یہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے. اپنے ایمان کو پختہ کیا جائے، اللہ کے احکام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنایا جائے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کی جائے، اور نوجوانوں کو دین کے ساتھ جوڑا جائے، نماز کے ساتھ وابستہ کیا جائے، پورے سماج اور معاشرے کو اسلامی سماج اور معاشرہ بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی بساط اور طاقت کے بقدر دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.